شہاب ٹی وی کے حالات حاضرہ کے پروگرام آج کی بات میں شکیل رشید کا آداب۔ بھارت ایک جمہوری ملک ہے، کہا جاتا ہے کہ دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت ہے، ایک سیکولر ملک بھی ہے۔ یہاں کی گنگا جمنی تہذیب کسی زمانے میں ساری دنیا میں مشہور تھی، اور ہر جگہ یہ کہا جاتا تھا کہ بھارت میں مختلف مذاہب کے، مختلف فرقوں کے، مختلف ذات اور مختلف پات کے لوگ ایک دوسرے سے مل جل کر رہتے ہیں، اور ان میں بڑا بھائی چارہ ہے، بڑی ہم آہنگی ہے۔ ممکن ہے کہ یہ کبھی سچ رہا ہو، لیکن اب بھارت میں بھائی چارہ کے اور آپسی ہم آہنگی کے جو تانے بانے تھے وہ بکھرنے لگے ہیں، وہ ٹوٹنے لگے ہیں، اور یہاں کی جمہوریت پہ ایک سوالیہ نشان کھڑا ہو گیا، یہاں کی سیکولرزم پہ بھی ایک سوالیہ نشان کھڑا ہو گیا ہے۔ ایک تازہ ترین فیصلہ جو ابھی آیا ہے حجاب معاملے پر سپریم کورٹ کے دو ججوں نے، جسٹس ہیمنت گپتا اور جسٹس سدھانشو دھولیا نے بہت 10 دنوں تک اس پر سنوائی کی، اور سنوائی کے بعد اس پر اپنا فیصلہ محفوظ کیا۔ فیصلہ محفوظ کرنے کے بعد اس پر جمعرات کے روز 13 تاریخ کو اپنا فیصلہ سنایا۔ یہ فیصلہ اسپلٹ فیصلہ تھا، بٹا ہوا فیصلہ تھا۔ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ سپریم کورٹ ایک ہے، لیکن سپریم کورٹ کے فیصلے 2 ہو گئے تھے۔ جسٹس ہیمنت گپتا نے کرناٹک ہائی کورٹ کے ذریعے حجاب پر پابندی کو درست قرار دینے کے فیصلے کو درست قرار دیا، اور وہ 26 پٹیشن جو اس فیصلے کے خلاف سپریم کورٹ میں دائر کی گئی تھیں ان سب کو خارج کر دیا۔ ان کا کہنا تھا کہ ایک اسکول اگر یونیفارم رکھتا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ لوگ پابندی سے اس کے اصولوں پہ عمل کریں، اور ایک یونیفارمٹی ایک قائم ہو، ایک طرح کا یکساں ماحول قائم ہو، تو اس کے لیے اس نے جو یونیفارم کا کوڈ رکھا ہے اس پر عمل کرنا ہوگا۔ اور جو یہ کہا جاتا ہے کہ ان بچیوں کو جو برقع پہن کر آتی تھیں، جو حجاب پہن کر آتی تھیں، تعلیم سے روکنا ان کے حقوق کی خلاف ورزی ہے، تعلیم کے حقوق کی، تو ایسا نہیں ہے، کیونکہ انہوں نے اپنی مرضی سے اسکول میں آنا بند کیا ہے، اور اس لیے یہ کہنا کہ ان کا تعلیم کا حق جو ہے اس پر ضرب پڑ رہی ہے یا اس پر حرف آ رہا ہے، یہ درست نہیں ہے۔ لیکن اس کے برعکس جسٹس سدھانشو دھولیا نے جو ہے وہ حجاب پہننے کے حق میں فیصلہ دیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ ان کے ذہن میں بنیادی سوال یہ تھا کہ وہ طالبات جو تعلیم حاصل کر رہی ہیں، اگر پابندی لگی تو ان کا کیا ہوگا۔ آپ کو یہ پتہ ہے اچھی طرح سے کہ کوئی 17,000 بحجاب بچیوں نے کرناٹک ہائی کورٹ کے فیصلے کے بعد تعلیم سے اپنا رشتہ منقطع کر لیا ہے۔ وہ اسکول نہیں جاتی، کیونکہ اسکول میں ان سے کہا جاتا ہے کہ آپ اپنا حجاب اتار کر رکھ دیجئے۔ تو ایک بہت بڑی تعداد میں بحجاب بچیاں جو ہیں وہ تعلیم سے دور ہو رہی ہیں، جبکہ اس ملک میں تعلیم کو ایک حق کے طور پر لازمی قرار دیا گیا ہے کہ ہر ایک کا حق ہے کہ وہ تعلیم حاصل کرے۔ مسلم بچیوں کا، بحجاب بچیوں کا بھی یہ حق ہے کہ وہ تعلیم حاصل کریں۔ تو یہ ایک اہم فیصلہ تھا جو اسپلٹ ہو گیا ہے، جس میں 2 رائے ہو گئی ہیں۔ اب ہوگا یہ کہ یہ فیصلہ چیف جسٹس جو ہمارے ملک کے ہیں یو للت، ان کے پاس جائے گا، وہ اس کو ایک بڑی بینچ کے سامنے پیش کریں گے، اور بڑی بینچ میں کیا فیصلہ ہوتا ہے وہ آگے والا وقت بتائے گا۔ لیکن اس دوران اس کو لے کر جو باتیں ہوئی ہیں، اور فیصلے کے بعد اور فیصلے سے پہلے، اس سے کئی چیزیں سامنے آتی ہیں۔ یہ پتہ لگتا ہے کہ یہ آپ یہ دیکھیے کہ حجاب کا جو معاملہ ہے یہ کوئی نیا معاملہ نہیں ہے، بہت عرصے سے، سالوں سے، بلکہ برسہ برس سے، کئی سالوں سے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ بچیاں یا لڑکیاں یا خواتین جو ہیں وہ حجاب پہن کر اسکول آتی تھیں، کالج آتی تھیں، ان پر کبھی کوئی پابندی نہیں لگی تھی، ان پر کبھی کوئی انگلی نہیں اٹھی تھی۔ لیکن ایک بہت ہی منصوبہ بند طریقے سے اس کے خلاف ایک مہم چلائی گئی، اور حجاب کو حجاب پر سوالیہ نشان لگا دیا گیا،
اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ حجاب پر کرناٹک میں اسکولوں میں پابندی لگ گئی۔ کیا کسی جمہوری ملک میں اس طرح کی پابندی لگائی جا سکتی ہے؟ کیا یہ ایک سیکولرزم کے خلاف یہ عمل نہیں ہے؟ سیکولرزم یہ اجازت دیتا ہے اور یہاں کا آئین بھی اجازت دیتا ہے کہ لوگ اپنے اپنے مذہب پر عمل کریں۔ ایک سوال یہ بھی اٹھ رہا ہے کہ جب سکھوں کو کڑا پہننے کی اجازت ہے، کرپان رکھنے کی اجازت ہے اور وہ آ سکتے ہیں پگڑی پہن کر اور کڑا پہن کر اسکولوں میں، جب ہندو بچیاں ماتھے پہ ٹیکا لگا کر آ سکتی ہیں، تو کیوں مسلم بچیاں اسی لباس کا، جس لباس کا یا جس کلر کا یونیفارم ہے اس کلر کا برقع پہن کر یا دوپٹہ پہن کر یا حجاب پہن کر کیوں نہیں آ سکتی؟ بہرحال اب یہ فیصلہ ایک بڑی بینچ کے سپرد کیا جائے گا اور بڑی بینچ اس پہ جو فیصلہ کرے گی اس کو ماننا ہوگا۔ دیکھیں کیا فیصلہ آتا ہے۔ اب میں نے سیکولرزم کی بات کی تھی، جمہوریت کی بات کی تھی اور یہ کہا تھا کہ سیکولرزم میں اور جمہوریت میں لوگ مل کر رہتے ہیں، بھائی چارہ سے رہتے ہیں، ہم آہنگی سے رہتے ہیں، لیکن ادھر ایک عرصے سے یہ دیکھا جا رہا ہے کہ اس ملک میں بھائی چارہ کو ختم کرنے کی ایک منظم کوشش کی جا رہی ہے، اور ابھی حال کے دنوں میں جو واقعات ہوئے ہیں وہ بہت تشویشناک ہیں، اور ان سے یہ لگ رہا ہے کہ کبھی بھی یہ جو عناصر ہیں جو اس ملک کی ایک مخصوص اقلیت، میں مسلمان کہوں، مسلمانوں کے تعلق سے ہیٹ اسپیچ دیتے ہیں، نفرت کی بولی بولتے ہیں، نفرت کی زبان بولتے ہیں، اس سے نفرت پھیلتی ہے اور نفرت بڑھتی ہے اور دلوں میں ایک دوسرے سے دوری کے جذبات پیدا ہوتے ہیں، اس کا نتیجہ بہت ہی خطرناک، بہت ہی بھیانک نکل سکتا ہے۔ اب آپ یہ دیکھیے کہ 10 اکتوبر کو دہلی میں ایک ہندو سبھا ہوئی، اس ہندو سبھا میں مرکز کے ایک وزیر بھاجپا کے پرویش ورما نے باقاعدہ مسلمانوں کے معاشی بائیکاٹ کا ایک حکم جاری کیا۔ انہوں نے کہا کہ یہ جو لوگ ہیں ان سے کوئی سودا نہ لیا جائے، نہ ان کی دکانوں پہ جایا جائے، نہ ان سے کوئی کاروبار کیا جائے، اور انہوں نے باقاعدہ عہد لیا لوگوں سے، وہاں کھڑے جو لوگ اس ریلی میں شریک تھے جن سے وہ خطاب کر رہے تھے، ان سے ایک عہد لیا، ایک طرح کا ان سے قسم دلائی کہ ہم لوگ یہی کریں گے کہ ہم ان سے سودا لینا، ان سے کاروبار کرنا، ان سے معاملات رکھنا بند کر دیں گے۔ یہ کتنا بڑا، آپ اندازہ کریے کتنی بڑی نفرت کی زبان ہے۔ لیکن ابھی تک، جب تک یہ آج میں بول رہا ہوں، پرویش ورما کے خلاف نہ کوئی FIR لی گئی ہے، نہ ان کے خلاف کوئی کارروائی کی گئی ہے۔ پرویش ورما مودی اور امت شاہ کی آنکھوں کا تارہ کہے جاتے ہیں۔ یہ وہی پرویش ورما ہیں جنہوں نے شاہین باغ کے دور میں کہا تھا کہ شاہین باغ کے جو لوگ ہیں، شاہین باغ میں جو لوگ بیٹھے ہیں یا NRC وغیرہ کے خلاف جو یہ تحریک چلا رہے ہیں، انہوں نے یہ کہا تھا، بہت زور دے کر کہا تھا ہندوؤں کو مخاطب کرتے ہوئے کہ یہ آپ کے گھروں میں گھسیں گے اور ہمارے گھروں میں گھسیں گے اور ہماری بہنوں اور ہماری بیٹیوں کا بلاత్కాر کریں گے۔ ایک نفرت کی زبان تھی، لیکن اس وقت بھی ان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہوئی، نہ آج ہوئی ہے۔ حالانکہ اس زمانے میں یہ سب باتیں جو کہی گئی تھیں، اس کے بعد دہلی میں دنگے بھڑک اٹھے تھے، اور پھر ایسا لگ رہا ہے کہ دہلی دنگوں کے ایک مہانے پر پہنچ گئی، ایک دہانے پر پہنچ گئی ہے۔ اسی 10 اکتوبر کی ہندو سبھا میں ایک MLA تھے BJP کے، نند کشور گرجر، انہوں نے بہت ہی نفرت بھری تقریر کی تھی۔ انہوں نے کہا تھا ہم جہادیوں کو قتل کر دیں گے۔ جہادیوں سے ان کی مراد ایک مخصوص فرقہ تھا، یہ مسلمانوں کی جو اقلیت میں ہیں ان کا معاملہ تھا۔ وہاں 2 بہت بڑے سادھو آئے تھے، جگت گرو آچاریہ یوگیشور اور آچاریہ نول کشور۔ آچاریہ یوگیشور نے تو باقاعدہ کہا تھا کہ سر تن سے جدا کر دو، ہاتھ کاٹ ڈالو، اور آچاریہ نول کشور نے کھلے عام لوگوں کو اکسایا تھا کہ وہ اپنے گھروں میں گن رکھیں، بندوقیں رکھیں، چاہے لائسنس والی رکھیں چاہے بغیر لائسنس والی۔ اب تک ان میں سے کسی کے خلاف کوئی تقریر، کوئی کارروائی نہیں ہوئی ہے۔ کیا یہ نفرت بھری تقریریں نہیں ہیں؟ کیا یہ ہیٹ اسپیچ نہیں ہے؟ وہ سپریم کورٹ
جو حجاب جیسے ایک معاملے کو، جیسے کہ فوراً جو ہے جس کا فیصلہ آ جانا چاہیے، اس کووڈ کے زمانے سے یہ معاملہ چل رہا ہے، اب تک اس کا فیصلہ نہیں ہو چکا، کتنی افسوس کی بات ہے۔ وہ حجاب معاملے پہ اتنا دیر لگا دیتی ہے اور اسپلٹ فیصلہ آتا ہے، کیا وہ اسے یہ پتہ نہیں ہے کہ یہ اس کے جہاں پر سپریم کورٹ جس شہر میں ہے، جس ہمارے ملک کی راجدھانی ہے، وہاں پہ اس طرح کی ہیٹ اسپیچ دی جا رہی ہے؟ کیا وہ سوموٹو ایکشن نہیں لے سکتی، سوموٹو کارروائی نہیں کر سکتی؟ بالکل کر سکتی ہے، لیکن کرنا نہیں چاہتی یا نہیں کرتی۔ اور میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جو نفرت بھری زبان بولی جا رہی ہے، وہ ہریدوار سے اس کی شروعات ایک ہوئی، پھر دہلی میں ہوا، اب پھر دہلی میں ہوا، یہ ایک سلسلہ چل رہا ہے۔ اس میں وسیم رضوی بھی شامل تھے جو اب تیاگی بن گئے ہیں۔ اس کے نتیجے میں کیا ہو رہا ہے؟ اب دیکھیے، کرناٹک کی ایک بہت ہی مشہور تاریخی مسجد ہے، مسجد محمود گاواں مسجد، اس میں گھس کر پوجا پاٹ کی گئی ہے۔ سلطان پور میں درگا پوجا کے دوران زبردست تشدد کیا گیا ہے، لوگوں کو مارا گیا ہے، لوگوں کو پیٹا گیا ہے۔ گروگرام میں مسجد کے اندر 200 افراد کی ایک بھیڑ گھس گئی ہے اور اس نے وہاں توڑ پھوڑ کی ہے۔ جھارکھنڈ میں مسجد میں گھس کر پیشاب کیا گیا ہے۔ الہ آباد میں بھی ایک 2 دن کا واقعہ ہے کہ 2 مسلم نوجوانوں کو شبہ میں چوری کا شبہ ہے اور لوگوں نے پیٹ کر اتنا پیٹا کہ ایک شخص اس میں ہلاک ہو گیا ہے۔ یہ نفرت پھیل رہی ہے، اور نفرت پھیلنے کی وجہ سے جو ہے اس ملک میں بھائی چارہ کی ایک جو فضا تھی، جو ایک گنگا جمنی تہذیب جس کا بڑا جس پر ہم بہت فخر کیا کرتے تھے، اس کے تار پود بکھر رہے ہیں۔ اور یوں لگتا ہے کہ اگر فوری طور پر اس پر قابو نہ پایا گیا تو ملک میں بہت بڑے پیمانے پر تشدد ہو سکتا ہے۔ اس ملک کے وزیر اعظم نریندر مودی کو چاہیے کہ اس کی جانب توجہ دیں، وہ کیوں خاموش ہیں پتہ نہیں۔ اس ملک کے جو وزیر داخلہ ہیں امیت شاہ، انہیں اس جانب توجہ دینی چاہیے، لیکن وہ یوں لگتا ہے کہ جیسے سب کو چھوٹ دیے ہوئے ہیں۔ اور جب تک اس ملک میں ایسے عناصر پر کارروائی نہیں ہوگی، ایسی زبان پر روک نہیں لگے گی، تب تک یہ ملک نہ دنیا کی بڑی جمہوریت کہلا سکے گا اور نہ ایک سیکولر ملک کہلا سکے گا۔ آداب۔